اور یہ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی سطح کے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، اور مذاکرات شروع ہوں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ وہ بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، پریشر صرف انڈیا پہ بھی اور پاکستان پہ صرف امریکہ کا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پریشر نہیں۔ یہ ساری جتنی بھی بات آگے بڑھنی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بنائے طور پر امریکہ نے اپنے پاس ایک قسم کی پالیسی جو ہے وہ رکھی۔ کل کا جو ٹویٹ ہے مائک پومپیو کا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہماری ہوپ جو ہے آئندہ کی پالیٹکس کے اندر وہ ہے انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کے اتحاد کی۔ یہ اتحاد قائم رہے گا، 4 ملکوں کا اس نے نام لیا، اور باقاعدہ اس کے ساتھ وہ پوری بحث چلی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا، ان 4 کا اتحاد۔ پوری دنیا اب اس وقت امریکہ کی نظروں سے اوجھل ہے، امریکن پریشر، کہ اب آپ کو انڈیا کے ساتھ سیٹلمنٹ کرا دیتے ہیں، آپ چین کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ ہے اصل بیسیکلی، اور انڈیا کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ کر لیں سیٹلمنٹ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو نکل جائے کہ چلو چین سیٹلمنٹ کر دے، کیا چین انڈیا کے ساتھ لڑائی میں داخل ہو جائے گا؟ یہ ہے بنیادی ایف اے کوسچن۔ اس کے اوپر جو محیط یوسف کا ہے فکرہ میں آپ سناتا ہوں۔ In the past year we have got messages for a desire to conversation۔ اب یہ ہے کہ پچھلے سال سے میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ کس ایشو پہ کرو؟ کشمیر تو ہڑپ کر لیا انہوں نے، سارے ان کے حقوق سلب ہو گئے، آپ کس پہ بات کریں گے؟ عثمان صاحب، یہ اتنا سیریس اور اتنا ڈیلیکیٹ ایشو ہے کہ اس کا وقت جسے کہتے ہیں چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر۔ بس مسئلہ سارا یہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ گفتگو نہیں کر رہے، حالانکہ یہ کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی نیشنل سیکورٹی کا ایشو جو ہے اس کو چھپا کے کریں گے تو ہمیشہ آپ اس کے لیے ایک بہت غلط پنڈورا باکس کھول دیں گے۔ اور جو ریسا محیط یوسف صاحب نے جو شرائط دیں کہ ہاں یہ کام کرے انڈیا تو پھر ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کے ول کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ جی سیاسی قیدیوں کی رہائی کی جائے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، یہ کی جائے۔ تو اگر بھارت ایسا کرتا ہے جو کہ ممکن ابھی نظر نہیں آ رہا، تو دین ہم تو پھر بھی اس کے قبضے کو پھر بھی مان رہے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو میرے اس پروگرام کے اندر آسیہ اندرابی نے کیا تھا۔ آسیہ اندرابی کو ہم نے لائن پہ لیا، ہم نے اس سے کہا کہ ارندھتی رائے جو ہے بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہے آپ کے حق میں، برکھا دت بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہے، فلاں فلاں بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کشمیر ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے؟ ہم کشمیر کو ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ کیا اگر انڈیا کشمیر کے لوگوں کو ہیومن رائٹس اشور کر دے تو کیا کشمیر انڈیا کی غلامی قبول کر لیں؟ یہ وہ ڈکٹیشن ہے کہ جب بھی آج سے 40 سال پہلے بھی ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اور انڈیا کے لوگوں کو بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تم 2 لوگ بیٹھ کے کیک کی طرح حل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہ جو تم آج کہتے ہو نا 1947 کے اندر جو انفنشڈ ایجنڈا تھا، دنیا پلوں کے نیچے پانی بہت گزر چکا ہوا ہے۔ یہ وہی خواب ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ 1923 جو ہے اس کے اندر ایک لوزین کی ٹریٹی ہوئی تھی جو کہ عطا کمال ترک نے کی تھی اور ویسٹرن فورسز نے، الائیڈ فورسز نے کی تھی، اور جب وہ لوزین کی ٹریٹی ختم ہوگی تو سعودی عرب بھی ایران کا ترکی کا ہو جائے گا اور شام بھی ترکی کا ہو جائے گا اور خلافت عثمانیہ۔ یار کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہو؟ جن ملکوں کے ساتھ آپ نے ٹریٹی کی تھی وہ ملک جو ہے وہ شرنک ہو کے یوں پہنچ چکے ہیں۔ انگلینڈ جو ہے وہ کبھی آسٹریلیا پہ حاکم تھا اس وقت، انگلینڈ برصغیر پاک و ہند پہ حاکم تھا اس وقت، انگلینڈ کے پرچم جو ہے اس پہ سورج سایہ روپ بھی ہوتا تھا، اس انگلینڈ کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا۔ فرانس جو ہے وہ پورے افریقہ پہ قابض تھا، الجزائر اس کے پاس تھا، مصر اس کے پاس تھا، کون کون سا ملک تھا اس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا۔ آپ خود خلافت عثمانیہ شکست کھا چکے ہوئے تھے، 100 سال کا معاہدہ ہو گیا جی یہ ہو جائے گا، وہ باسفورس کا ایک معاہدہ تھا، وہ آپ اس میں جہاز چلاتے ہیں کہ پیسے لے لیں گے اور کیا کریں گے آپ۔ یہ وہ اب آج بھی ہم اگر ٹھیک ہے ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مانتے ہیں لیکن ریالٹی کیا ہے؟ کشمیر کی بذات خود موومنٹ کتنی آگے چل چکی، ایک۔ دوسرا
पूरी की पूरी इंडियन सेकुलर मूवमेंट तबाह बर्बाद होके 1925 की राजा राम मोहन राय से लेके गोलवारकर और सावरकर की हिंदुत्व की तस्वर के ऊपर आ गई। आज हमारे यहाँ वो बड़ी लोग वैसे करते हैं, पाकिस्तान का सेकुलर भी बकवास करता है इस मसले के अंदर कि जी दो कौमी नजरिया जो है वो तो गोलवारकर ने दिया था। ओ भाई वो दो कौमी नहीं था, वो एक कौमी था। सही बात। उसने ये कहा था कि ये पूरा इंडिया जो है ये एक कौम की मलकियत है, बाकियों को हम निकाल के बाहर करेंगे, जो यहाँ की जातें हैं वो हिंदू होंगे तो उनको कबूल करेंगे। वो एक कौमी था। हमने दो कौमी नजरिया दिया था जो कि अल्लाह ताला का असली अपनी नजरिया है कि दो ही दुनिया में कौमी है, कौमें हिज़्बुल शयातीन है और हिज़्बुल्लाह। इस वक्त जो हालात आ चुके हुए हैं, मैंने 1000 दफा ये कहा है और दुनिया भी अच्छा ये करती है कि इंडिया जो है वो अगर उसको चीन के साथ लड़ाने की कोशिश की गई तो चीन के साथ उसको अपने पब्लिक में सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसकी एक वजह है कि इंडिया का जो बिजनेस टाइकून्स हैं सही, वो चीन के साथ रेगुलर एक जिसे कहते हैं बिजनेस डील के अंदर है। रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, फिनिश गुड्स आ रही हैं, फिनिश गुड्स जा रही हैं। चीन की मेजर ट्रेड है उनके साथ इस वक्त। सही है। पाकिस्तान के साथ ना मिथुन को नुकसान है, ना अंबानी को नुकसान है, ना टाटा को नुकसान है, ना बिरला को नुकसान है। पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड ही नहीं है। पाकिस्तान को तो आज बंद है। पाकिस्तान के लिए ये आपने एक नफरत का एक पूरे का पूरा रास्ता तैयार भी किया हुआ है हर बंदा और उस पाकिस्तान की नफरत के बदले 25 करोड़ आबादी जो कि 16.9% बनती है, उसके साथ भी आपने दुश्मनी रखी हुई है। वहां तो आग चिंगारी ऐसे भड़केगी। असल मसला यह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि चीन की जंग जो है वो पाकिस्तान की जंग का प्रिलूड ना हो, सही, पाकिस्तान की जंग का बाद का हिस्सा हो कि हमने जंग छेड़ी, चीन बीच में कूद गया, इसलिए असल में चीन भी पाकिस्तान ही है, इसलिए हम उससे लड़ रहे हैं। तो वो फिर एक जॉइंट एफर्ट के तौर पे एक पूरे के पूरा इंडिया की और भारत माता की और हिंदुत्व की वो एक फरवर बन जाएगा और सारा कुछ कारगिल से पहले खत्म हो गया। कारगिल का जब इंसिडेंट हुआ है और कारगिल में जब लाशें उनके यहाँ पहुंची हैं तो आपको शायद अंदाजा हो कि एक कैंपेन चली थी कि हमने क्या करना, वी हैव टू फिनिश पाकिस्तान, और उसके अंदर फिर वो लोग आना शुरू हुए थे और सब कुछ हुए थे। इस दौरान चीन जो है उनको अंदाजा हुआ था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो ये अभी इन्हीं सालों की तो बात है। उस चीन में फिर चीन ने अपने आप को इन्वेस्ट किया नेपाल के अंदर, और नेपाल वाले जो है आज भी कहते हैं कि अगर गोरखे निकाल दिए जाए इंडियन आर्मी से तो खत्म। एक हम है कि हमने सिखों में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिख बताते खुद भी ऐसे हैं कि अब वो सूरत हाल नहीं रहेगी। तो इंडियन फोर्सेस जो हैं वो दो ही हैं, या सिख हैं या गोरखे हैं।